بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب کرام، ہم جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں توضیح المسائل، آج اس کا ہم 10واں سبق، جس کا عنوان کاروبار کا منافع جو کہ کچھ اسباق سے جاری ہے، اسی عنوان کے اوپر آج کا 10واں درس ہم پڑھیں گے۔ اس درس میں ہم پڑھیں گے مسئلہ نمبر 1765۔ سب سے پہلے ہم متن پڑھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کاروبار کے منافع سے سال کے دوران ایسی جائیداد خریدے جو اس کی سال بھر کی ضروریات اور اخراجات میں شمار نہ ہو، تو اس پر واجب ہے کہ سال کے خاتمے پر اس کا خمس دے، اور اگر خمس نہ دے اور اس جائیداد کی قیمت بڑھ جائے تو لازم ہے کہ اس کی موجودہ قیمت پر خمس دے۔ یعنی اس مسئلے میں بیان یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی شخص کاروبار کا منافع جو اس کے سال کے دوران ہو رہا ہے، اس میں سے ایسی کوئی جائیداد خریدے جس کی اسے ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کے اخراجات میں شمار نہ ہو، اس کی ضروریات میں شمار نہ ہو۔ مثلا بچت وغیرہ کے لیے وہ کوئی جائیداد خریدتا ہے، تو اس پر واجب ہے کہ سال کے خاتمے پر اس کا خمس دے۔ جو جائیداد اس نے خریدی ہے، جیسے ہی اس پر سال گزر جائے تو اس کا خمس ادا کر دے اس پر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ منافع پر سال گزرنے کے بعد خمس واجب تھا، تو جو منافع سے ہم نے چیز خریدی ہے اس پر بھی سال گزرنے کے بعد خمس واجب ہو جائے گا۔ اور اگر خمس نہ دے، اس نے کیا کیا کہ اس پر جائیداد پر خمس نہیں دیا اور اس جائیداد کی قیمت بڑھ جائے تو لازم ہے کہ اس کی موجودہ قیمت پر خمس دے۔ اس نے اس پر جائیداد پر سال گزرنے کے بعد اسے خمس دینا تھا، لیکن اس نے جائیداد پر خمس نہیں دیا۔ اب جب جائیداد پر خمس نہیں دیا تو اس کی جائیداد جس قیمت میں اس نے خریدی تھی اس سے قیمت اس کی بڑھ گئی، تو اب جو پہلی والی اس کی قیمت تھی اس پر خمس ادا نہیں کرے گا، بلکہ اب اس کی جو موجودہ بڑھی ہوئی قیمت ہے اس پر اسے خمس ادا کرنا پڑے گا۔ آ جائیے مسئلہ نمبر 1766۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کو خریدے اور اس کی قیمت کو ایسی رقم سے ادا کرے جس پر سال گزر گیا ہو اور خمس نہ دیا ہو، اور پھر اس مال کی قیمت بھی بڑھ گئی ہو، اگر اس نے یہ چیز اس ارادے سے نہ خریدی ہو کہ قیمت بڑھ جائے تو اسے بیچ دے گا۔ مثلا کھیتی باڑی کے لیے زمین خریدی ہو تو ضروری ہے کہ قیمت خرید پر خمس دے۔ اب پہلی والی جو صورت تھی اس میں یہ تھا کہ اس نے قیمت بڑھ جانے کے لیے وہ خریدی تھی اور اس پر سال گزر چکا تھا، اس پر بھی گزر چکا ہے، لیکن اس کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ قیمت بڑھ جانے پر وہ بیچ دے گا اسے، یعنی اس کا فائدہ حاصل کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کو خریدے، کسی نے کوئی شخص کی چیز خریدی، اس کی قیمت ایسی رقم سے ادا کرے جس پر سال گزر گیا خمس نہ دیا ہو،
سال گزر گیا ہے لیکن اس کے باوجود اس نے اس رقم پر خمس نہیں دیا، اس چیز سے کوئی اس نے چیز خرید لی، اس قیمت سے کوئی اس نے چیز خرید لی۔ اب جو چیز اس نے خریدی اس کی قیمت بڑھ گئی۔ اگر اس نے یہ چیز اس ارادے سے نہ خریدی ہو کہ قیمت بڑھ جائے تو اسے بیچ دے گا، اس کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی قیمت بڑھے گی تو، یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ اس نے کاروبار کے لیے نہیں خریدی بلکہ اس نے اپنے مستقل فائدے کے لیے اپنی ضرورت کے حساب سے خریدی ہے۔ مثلا کھیتی باڑی کے لیے زمین خریدی ہو تو ضروری ہے کہ قیمت خرید پر خمس دے۔ اب اس نے زمین خریدی ہے لیکن اس نے کھیتی باڑی کے لیے خریدی ہے، کاروبار کے لیے نہیں خریدی، تو اس صورت میں اگر اس کی قیمت بڑھ بھی جائے تب بھی جو اس کی خرید والی قیمت تھی اس پر خمس ادا کرے گا، اس سے زیادہ خمس ادا نہیں کرے گا۔ یعنی اگر قیمت بڑھ جائے بعد میں تو اس پر خمس ادا نہیں کرے گا۔ مثلا اگر بیچنے والے کو وہ رقم دی ہو جس پر خمس نہ دیا ہو اور اس سے کہا ہو کہ میں یہ جائیداد اس رقم سے خریدتا ہوں تو ضروری ہے کہ اس جائیداد کی موجودہ قیمت پر خمس دے۔ یعنی جس سے وہ خرید رہا ہے، جو مالک چیز بیچ رہا ہے، اس کو اس نے بتایا کہ جس رقم سے میں یہ خرید رہا ہوں اس پر میرا خمس دیا ہوا نہیں ہے، اور اس نے اس سودے کو قبول کر لیا، تو اب اس کی جو اس نے چیز خریدی کیونکہ قیمت پر خمس دیا ہوا نہیں تھا تو اس کی جو موجودہ قیمت ہوگی اسی پر خمس ہوگا، اس سے اضافے پر خمس واجب نہیں ہوگا۔ اب آ جائیے مسئلہ نمبر 1767۔ جس شخص نے شروع سے یعنی جب سے خمس کی ادائیگی اس پر واجب ہوئی یا چند سالوں سے خمس نہ دیا ہو، اگر اس نے اپنے کاروبار کے منافع سے کوئی ایسی چیز خریدی ہو جس کی اسے ضرورت نہ ہو اور اسے منافع کمائے 1 سال گزر گیا ہو تو ضروری ہے کہ اس کا خمس دے۔ پہلے والے مسئلوں سے ملتا جلتا مسئلہ ہے کہ جس شخص نے مثلا کافی سالوں سے اس نے خمس نہیں دیا، چند سالوں سے اس پر خمس واجب ہے لیکن اس نے کوئی خمس نہیں دیا، اگر اس نے اپنے کاروبار کے منافع سے اسے جو کاروبار کا منافع ہو رہا ہے اس پر اس نے خمس نہیں دیا، اسی منافع سے اس نے کوئی چیز خریدی لیکن ایسی چیز خریدی جس کی اسے ضرورت نہ ہو اور اسے منافع کمائے سال بھی گزر چکا ہو تو ضروری ہے کہ اس چیز پر خمس دے۔ اور اگر اس نے گھر کا ساز و سامان اور ضرورت کی چیزیں اپنی حیثیت کے مطابق خریدی ہوں اور جانتا ہو کہ اس نے یہ چیزیں اس سال کے دوران اس منافع سے خریدی ہیں جس سال میں اسے منافع ہوا ہے اور اسی سال میں انہیں استعمال بھی کر لیا ہے تو ان پر خمس دینا لازم نہیں۔ ہاں، اب پہلے جو اس نے چیز خریدی تھی وہ اس کی ضرورت میں نہیں تھی، لیکن اب اس نے گھر کا ساز و سامان خریدا ہے، ضرورت کی چیزیں خریدی ہیں، اور یعنی پہلے جو ہم شرائط پہلے بتا کر آئے تھے ساری وہ اس میں موجود ہیں، اور جو چیزیں خریدے ہیں اس نے اپنی حیثیت کے مطابق خریدی ہیں اور جس سال میں اسے نفع ہوا ہے اسی سال میں خریدی ہیں اور اسی سال میں ہی انہیں استعمال بھی کیا ہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری وہ شرائط جو کہ ہم نے پہلے مسائل میں بتائی تھی کیونکہ اس میں وہ ساری شرائط موجود ہیں، لہذا اس صورت میں اس پر خمس دینا لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر اسے یہ معلوم نہ ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ حاکم شرع سے احتمالی نسبت پر مفاہمت کرے، یعنی اگر 50% پر خمس واجب ہو گیا ہوگا
تو ضروری ہے کہ اس کا 50% خمس کے طور پر دے۔ اب یہاں پر کوئی اور صورت بتا رہے ہیں کہ یہ تو اس صورت میں تھا کہ جب اسے معلوم ہے کہ اس کے مال پر خمس واجب ہے یا نہیں ہے، اسے کنفرم ہے تب بھی پتا ہے، اگر نہیں ہے تب بھی پتا ہے۔ لیکن اگر اسے یہ معلوم نہ ہو تو احتیاط واجب کے بنا پر ضروری ہے کہ حاکم شرع سے احتمالی نسبت پر مفاہمت کرے۔ اب اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ خمس کتنا واجب ہے اور کتنی حد تک اس پر خمس واجب ہے، یہ اسے معلوم نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں وہ حاکم شرع سے مفاہمت کرے اور اسے بتائے کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ اور اس صورت میں یہ ہوگا کہ عموماً حاکم شرع جو ہے اس سے اجازت لے کر مفاہمت کرے گا، اور مفاہمت جو ہے وہ عموماً یہی ہوگی کہ 50% کا خمس دے گا اور 50% پر خمس نہیں دے گا۔ یعنی اگر 50% پر خمس واجب ہو گیا ہوگا، یعنی وہ احتمال دے رہا ہے، حاکم شرع کو بتائے کہ 50% پر خمس واجب ہوگا، تو اس صورت میں اس احتمال کے طور پر 50% پر وہ خمس ادا کرے گا اور 50% پر وہ خمس ادا نہیں۔ اب آ جائیے ہمارا عنوان جو کہ اسی درس میں کاروبار کا منافع پہلے درس سے لے کر یہاں تک تھا، آج اس کا اختتام ہوا اور آج ہم دوسرا عنوان شروع کر رہے ہیں جس کی ہیڈنگ ہے معدنی کانیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ معدن یعنی وہ چیزیں کہ جو قدرتی طور پر حاصل ہوتی ہیں اور قدرتی طور پر زمین کے اندر یا ایسی جگہوں پر پہاڑوں میں موجود ہیں، اسے معدنی کانیں کہتے ہیں۔ آگے ہمارا ایک ٹاپک آئے گا دفینہ یا گڑا ہوا خزانہ۔ معدنی کانوں اور دفینے میں فرق یہ ہے، جیسے کہ لفظ سے واضح ہے کہ دفینہ یعنی دفن سے نکلا ہوا ہے، یعنی کسی نے اسے زمین میں یا کسی جگہ پہ دفن کیا ہو، وہ قدرتی طور پر دفن نہ ہو، اسے دفینہ کہتے ہیں، اور جو قدرتی طور پر دفن ہو اسے معدنی کانیں کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے پاکستان میں بھی بہت ساری مختلف چیزوں کی کانیں موجود ہیں۔ اس جگہ پہ آ جائیے، ذرا اس پر غور کریں کہ مثلا زمین کے اندر سے کہیں سے فیروزہ نکل رہا ہے، کہیں سے یہ نمک نکل رہا ہے، کہیں سے یہ سونا نکل رہا ہے، کہیں سے یہ کالا پتھر نکل رہا ہے۔ یعنی زمین سے جتنی جتنی چیزیں نکلتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ کان اسے کہتے ہیں کہ عموماً جو ختم نہ ہو اور مسلسل اس سے وہ چیزیں نکلتی رہتی ہیں۔ جیسے کہ مثلا آپ پاکستان کی کھیوڑا پر نمک کی کان کو دیکھ لیں، سال ہر سال سے اس سے نمک نکل رہا ہے، اور یہ دنیا کے کونے کونے تک یہ نمک پہنچ رہا ہے، لیکن ابھی تک اس سے نمک نکل رہا ہے۔ اسے معدنی کانیں کہتے ہیں۔ اب ان کانوں میں سے جو چیز نکلتی ہے، چاہے سونا ہو، چاہے چاندی ہو، چاہے فیروزہ ہو، چاہے نمک ہو، چاہے جو چیز ہو، جو بھی کان سے نکلے، اگر وہ نصاب کی حد تک پہنچ جائے تو اس پر خمس واجب ہے۔ اب آپ یہ سوال کریں گے کہ نصاب کسے کہتے ہیں؟
نصاب کہتے ہیں کہ ایک حد، ایک لمٹ، کہ جس لمٹ تک پہنچ جائے تو خمس واجب ہے، اگر اس لمٹ تک نہیں پہنچتی وہ چیز تو خمس واجب نہیں ہے۔ مثلا مجھے ایک چھوٹا سا فیروزہ کا ٹکڑا ملا، مثلا چند تولے کا، کیا اس پر خمس واجب ہے؟ نہیں۔ مجھے مثلا سونے کا کوئی ٹکڑا ملا، کیا اس پر خمس واجب ہے؟ نہیں۔ جب تک کہ وہ چیز نصاب کی حد تک نہیں پہنچتی تب تک اس پر خمس واجب نہیں ہوتا۔ اب نصاب کیا ہے؟ اور آپ نے زکوٰۃ کے بحث میں بھی پڑھا ہوگا کہ زکوٰۃ بھی مثلا گندم ہے، مثلا بھیڑ بکریاں ہیں، مثلا گائے وغیرہ جس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، وہ جب تک نصاب تک نہیں پہنچتے تب تک ان پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مثلا کسی کے پاس گندم ہوئی، کوئی 8 10 20 من اس پہ کے پاس گندم ہوئی جو کہ اس کی اپنی ضرورت کے مطابق ہے، تو اس صورت میں اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں۔ اسی طرح اگر تھوڑی سی چیزیں ملیں تو اس پر کوئی معدنی کانوں پر خمس نہیں ہے، اگر نصاب تک پہنچ جائے۔ اب اس کا نصاب کیا ہے؟ 15 مسکال سکہ دار سونا۔ یہ ایک مفصل بحث ہے جس کو کہ انشاءاللہ ہم آئندہ اسباق میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ البتہ یہاں پر چونکہ یہ چیپٹر ختم ہو رہا ہے، ایک کاروبار کا منافع جو موضوع ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور آج ہم اختتام کر رہے ہیں اس کو، تو یہاں تک آج کافی ہے کہ جو چیزیں ہمیں زمین سے حاصل ہوتی ہیں انہیں معدنی کانے کہا جاتا ہے، اور جب وہ نصاب تک پہنچ جائے تو ضروری نہیں ہے کہ ان پر سال گزر جائے، بلکہ جیسے ہی نصاب تک پہنچ جائے اس پر خمس نکالتے ہی خمس واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے تفصیلاً مسائل انشاءاللہ ہم کل کے اسباق میں مفصل شروع کریں گے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔